تو اب جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ غزہ میں اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، اور یہ چیچنیا میں جو ہو رہا تھا ہر دفعہ ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، بوسنیا میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کشمیر میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ہے، یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں ہیں، جہاں ہم ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ یاد رکھیے گا جب کبھی اس طرح کی صورتحال مسلط ہو ہم پہ، تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے ہم صراط مستقیم پہ ہیں یا اس سے دور ہیں۔ تو میں پورا دین پڑھاتا آ رہا ہوں، اصل دین میں پڑھاتا آ رہا ہوں، شروع سے ایمانیات میں پڑھا رہا ہوں، دیکھ لیجئے ہم اس اصل دین سے کتنا قریب ہے کتنا دور ہے۔ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، ایک موقع پر ایک بکری ذبح کی گئی، تو حضور کا جو طریقہ تھا کہ جو اصحاب الصفہ تھے ان کو وہ ترجیح دیتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو کھانے کے لیے نہیں دیتے تھے، پہلے ان کو ہی دیتے تھے، تو دیتے رہے حضور، بکری میں سے آخر میں کچھ بھی نہیں بچا۔ حضور گھر تشریف لائے، سیدہ سے پوچھا تو سیدہ نے، صحیح بات ہے ایک اچھی بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر کے لیے کچھ اگر موقع ہے تو کر سکے، تو انہوں نے کہا حضور آپ کے لیے میں نے ایک دستی بچا کے رکھی ہے، آپ کو پسند ہے۔ تو حضور کا جو مزاج تھا، اب جو جواب دیا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا زندگی بھی کیا تھی، وہ کیا مزاج تھا۔ انہوں نے فرمایا عائشہ یہ جو چلا گیا ہے نا گوشت، باقی یہ بچا ہے، یہ جو تم نے رکھا یہ باقی نہیں بچا۔ تو وہاں تو سب کچھ لٹا دینے کا مزاج تھا۔ اس طرح آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب بدر کا مار کا گرم ہوا تو ان کے سامنے ان کا بیٹا تھا، بیٹے نے بعد میں بتایا کہ والد صاحب میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا لیکن میں پیچھے ہٹ گیا، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے۔ تو فرمایا بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے نا تو میں نہیں چھوڑتا تمہیں۔ یہ جذبہ تھا، یہ اسپرٹ تھی۔ اور پھر وہ مقدس گروہ جس نے مجموعی طور پہ یہ کام کیا اور اس طرح یہ کام کیا کہ اس کا نام ہی انصار پڑ گیا، وہ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ تھے، اوس و خزرج تھے، جو مجموعی طور پہ ایمان لائے اور پھر اپنی زمین حضور کو دے دی، صحابہ کو دے دی، اپنے گھر بانٹ دیے، اپنے مال بانٹ دیے، تن من دھن سے حضور کی خدمت میں لگ گئے، حضور کے لیے پورے عرب سے انہوں نے جنگ کی، اور آخر میں جب اقتدار کا وقت آیا تو خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اقتدار اپنے مہاجرین بھائیوں کے پاس خاموشی سے جانے دیا۔ محترم ناظرین، محترم حاضرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم موقع کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ موقع، یہ اپورچونٹی یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کی اس ابدی فردوس بری میں ایک مقام بلند حاصل کر سکیں جس میں حیات جاویدانی ہوگی، وہ نعمتیں ہوں گی جن کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وہ لذتیں ہوں گی جن کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جن کے ساتھ نہ ہوگی، وہ آسانیاں ہوں گی جن کے ساتھ کچھ اور کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہوگا، اور وہ عنایتیں ہوں گی پروردگار کی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ عظیم موقع ہمیں ایک ہی دفعہ ملا ہے۔ یہ موقع نہ اس سے پہلے کبھی آیا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس موقع کو، اس عظیم موقع کو پہچان لیں اور اپنی زندگی کو اس راہ پہ لے جائیں جس پہ چلنے کے بعد جنت کی منزل آتی ہے۔ تاہم اس میں ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کا ایک دشمن ہے جس نے روز ازل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا تھا کہ وہ اس سیدھے راستے پر، جنت کی طرف جانے والے سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا یہ مشن ہے، اس کا یہ عزم ہے کہ وہ انسانوں کو اس صراط مستقیم سے بھٹکائے گا۔ اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پروردگار میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس چیلنج کے ساتھ انسانوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے، لیکن چونکہ انسان شیاطین کے مقابلے میں بہت کمزور ناتواں ہیں اور شیاطین نظر بھی نہیں آتے، خاص طور پر شیاطین جنس، تو ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دل سے یہ اہتمام کیا کہ ہمیں نبوت کی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔
جس وقت ہم اس دنیا میں بھیجے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں اتارا تھا، قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو پھر جب میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی تو اس پر چلنا، اور جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے جنت کا ابدی مقام ہے، جس میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی بادشاہی ہوگی۔ اور جو انکار کریں گے، جھٹلائیں گے میری آیات کو، وہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے مطابق ہر دور میں نبی بھیجے۔ انسانیت کا آغاز بھی ایک نبی سے ہوا تھا، اور اس کے بعد ہر دور میں نبی آئے، انہوں نے اس صراط مستقیم کو، جنت کی طرف جانے والے اس راستے کو بار بار پورے زور سے، پوری تاکید سے، پوری شدت سے انسانوں کے سامنے رکھا اور انہیں صراط مستقیم کی طرف بلایا۔ ہر دور میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ اٹھے، یعنی کفر بھی ہوا، بڑے پیمانے پہ انکار ہوا، لیکن کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے اس دعوت کا ساتھ دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خدا کے ہاں مقرب ٹھہرے، اور ان میں سے بہت سے لوگ پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا تن من دھن جو ہے اس دعوت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنا تن من دھن، اپنا سب کچھ اس دعوت کے لیے لگا دے تو یہ نصرت دین کا کام بن جاتا ہے، جس کا غیر معمولی اجر ہے، جس کا بڑا غیر معمولی بدلہ ہے۔ نبوت کی تاریخ میں قرآن مجید میں 2 جگہ ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر یقیناً اور نبیوں نے بھی صدا دی ہوگی، لیکن جو قرآن مجید ذکر کرتا ہے اس میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہیں کہ جب ان کی قوم نے، یعنی جو لیڈرشپ تھی، جو مذہبی طبقہ تھا، اس نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا، تو پھر حضرت عیسیٰ نے عام لوگوں کو بلایا، اور کیا خوبصورت ان کی تعبیر ہے۔ وہ کون لوگ تھے عام لوگ؟ وہ کوئی ٹیکس کلیکٹر تھے، وہ غریب مزدور تھے، وہ مچھلیوں کا شکار کرنے والے تھے۔ تو ان سے کہا کہ مچھلیوں کے شکاریوں آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں انسانوں کا شکاری بنا دوں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ لوگ کفر پر آمادہ ہیں، اڑ گئے ہیں، قال من انصاری اللہ، تو انہوں نے صدا بلند کی، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اس موقع پر یہ حواری تھے جو آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو حواری تھے، جن کی تعداد 12 بیان ہوتی ہے، ان کے خصوصی لوگ تھے۔ ان میں سے ایک تو یہودا اسکریوتی تھا جس نے ان کی مخبری کی اور وہ غداری کی، اور اس کے نتیجے میں خدا کے قہر کی زد میں آیا۔ باقی جو 11 لوگ تھے انہوں نے قربانیوں کی ایک ایسی داستان لکھی ہے جو بے مثال ہے۔ سوائے ایک جان کو چھوڑ کے، یوحنا کو چھوڑ کے، کوئی شخص بھی طبعی موت نہیں مرا۔ پوری زندگی دعوت میں لگا دی، حضرت عیسیٰ کے مشن کو آگے ایک ایک بستی، ایک ایک قریے تک پہنچایا۔ کسی کو سولی دی گئی، کسی کو پتھر مار کے ہلاک کیا گیا، کسی کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا، کسی کو تلوار سے قتل کیا گیا، اور جو ایک طبعی موت مرے وہ بھی قید و بند کی صحبتیں جھیلنے کے بعد۔ تو یہ غیر معمولی قربانیاں دیں، اور انہی قربانیوں کی بنا پر قرآن مجید نے خاص طور پر ان کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر، سورہ آل عمران میں اور سورہ صف میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر یہی صدا قرآن مجید بلند کرتا ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برپا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ریفرنس پوائنٹ بنایا۔ حضرت عیسیٰ نے جو صدا بلند کی تھی تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا کہ جس طرح حواریوں نے جواب دیا تھا عیسیٰ کو، اور عیسیٰ کی صدا پہ لبیک کہا تھا، ان کی پکار پہ لبیک کہا تھا، تو یہی صدا اب تمہارے لیے ہے کہ کونوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے اس پکار پر لبیک کہا، پہلے دن سے ہی لبیک کہا، اور اس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایمان لانے کا یہ جو عمل ہے وہ مکہ میں شروع ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر ایک مثال ہے، یعنی ویسے تو سارے صحابہ ہی اس میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن جو اس طائفے کے، اس گروہ کے سرخیل ہیں، سیدنا ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، اس کے بعد اپنا جان، مال، وقت سب اس کام کے لیے وقف کر دیا،
آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی دعوتی مسائی ایسی تھی کہ آدھے سے زیادہ جو عشرہ مبشرہ کے لوگ ہیں، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن وقاص، یہ سارے جو جلیل القدر صحابہ ہیں انہی کی دعوت پر ایمان لائے۔ اپنا مال انہوں نے غلاموں کو آزاد کرانے میں جو ظلم و ستم کا شکار تھے بے دریغ خرچ کیا، جو مسلمان ہو چکے تھے اور پھر کفار کے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے ان کو رہائی دلائی۔ حضور کی ذاتی ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائیں، پہلے حضرت خدیجہ اٹھاتی تھیں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر نے اٹھائی۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر، یعنی آخری وقت تک یہ کرتے رہے، مال دیتے رہے، جنگ تبوک کے موقع پر پورا اپنا مال و اسباب لے کے آ گئے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں عیش کریں، لیکن انہوں نے اپنی صاحبزادی کو حضور سے بیایا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ زندگی کیسی تھی، کئی ہفتوں اس گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، ایک موقع پر ایک بکری ذبح کی گئی، تو حضور کا جو طریقہ تھا کہ جو اصحاب الصفہ تھے ان کو وہ ترجیح دیتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو کھانے کے لیے نہیں دیتے تھے، پہلے ان کو ہی دیتے تھے، تو دیتے رہے حضور۔ بکری میں سے آخر میں کچھ بھی نہیں بچا، حضور گھر تشریف لائے، سیدہ سے پوچھا تو سیدہ نے، صحیح بات ہے، ایک اچھی بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر کے لیے کچھ اگر موقع ہے تو کر سکے، تو انہوں نے کہا حضور آپ کے لیے میں نے ایک دستی بچا کے رکھی ہے، آپ کو پسند ہے۔ تو حضور کا جو مزاج تھا، اب جو جواب دیا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا زندگی بھی کیا تھی، وہ کیا مزاج تھا۔ انہوں نے فرمایا عائشہ یہ جو چلا گیا ہے نا گوشت، باقی یہ بچا ہے، یہ جو تم نے رکھا یہ باقی نہیں بچا۔ تو وہاں تو سب کچھ لٹا دینے کا مزاج تھا، تو ایسے گھر میں کسی لڑکی کو کیا عیش و عشرت مل سکتے ہیں، اس کے جو تمنائیں ہوتی ہیں، ارمان ہوتے ہیں، وہ کہاں پورے ہونے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ ایمان والے لوگ تھے، کیا غیر معمولی لوگ تھے، تو یہ ان کی قربانیاں، یہ ان کی نصرت، اور سارے مہاجرین کا یہی حال تھا۔ یعنی جب حکم ہوا ایمان لائے، حکم ہوا ایمان کا اظہار کیا، ہر عذاب کو جھیلا، ہر ظلم و ستم کا سامنا کیا، حبشہ جا کے ہجرت کی، 2 دفعہ ہجرت کی، پھر مدینہ ہجرت کی، پھر جنگوں کا سامنا، یعنی صورتحال یہ تھی کہ اپنے ہی پیاروں سے لڑنا پڑتا تھا۔ جنگیں بھی آدمی کر لے، لیکن جس طرح آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب وہ بدر کا مار کا گرم ہوا تو ان کے سامنے ان کا بیٹا تھا، بیٹے نے بعد میں بتایا کہ والد صاحب میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا لیکن میں پیچھے ہٹ گیا، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے۔ تو فرمایا بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے نا تو میں نہیں چھوڑتا تمہیں۔ تو یہ جذبہ تھا، یہ اسپرٹ تھی۔ اور پھر وہ مقدس گروہ جس نے مجموعی طور پہ یہ کام کیا اور اس طرح یہ کام کیا کہ اس کا نام ہی انصار پڑ گیا، وہ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ تھے، اوس و خزرج تھے، جو مجموعی طور پہ ایمان لائے اور پھر اپنی زمین حضور کو دے دی، صحابہ کو دے دی، اپنے گھر بانٹ دیے، اپنے مال بانٹ دیے، تن من دھن سے حضور کی خدمت میں لگ گئے، حضور کے لیے پورے عرب سے انہوں نے جنگ کی، اور آخر میں جب اقتدار کا وقت آیا تو خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اقتدار اپنے مہاجرین بھائیوں کے پاس خاموشی سے جانے دیا اور اپنے سردار تک کو چھوڑ دیا۔ جب ان کے سردار نے یہ کہا کہ نہیں خلافت تو ہماری ہونی چاہیے تو اپنے سردار کو چھوڑ دیا۔ یہ عرب کی تاریخ میں یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ قربانی کی داستانیں تھیں جو انہوں نے لکھی، اور پھر اس کی بنا پر ان کو جو مقام ملا، وہ مقام کبھی بھی کسی کو نہیں مل سکتا۔ جو عزت، جو عظمت انہیں حاصل ہوئی وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ لیکن بہرحال وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، نصرت دین کے پہلو سے بھی وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اس لیے کہ نصرت دین کا جو کام ہے وہ نبیوں تک خاص نہیں ہے۔ نبیوں نے یہ صدا بلند کی ہے من انصاری اللہ، کون اس راہ میں میرا مددگار ہو، لیکن اصل میں یہ دین کی مدد ہوتی تھی۔ نبی چلے گئے ہیں لیکن دین تو باقی ہے نا، تو دین کو اس مدد کی ضرورت آج بھی ہے۔ تو یہ مدد کیسے ہوتی ہے اس کو اب ہم سمجھیں گے۔ دیکھیے اب کوئی شخص یہ صدا تو نہیں لگا سکتا کہ میری مدد کے لیے آؤ، ہمیشہ کوئی کاز ہی ہوگا، یا پھر کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ جس کا تقاضا ہوگا کہ دین کی مدد کے لیے اٹھا جائے۔ تو اس میں 3 بڑی اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ صدا بلند ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے کسی بھی موقع پہ وہ اسٹیٹ کی طرف سے۔ حضور میں اسٹیٹ نے صدا بلند کی تھی۔ یہ جو بار بار میں آیتیں پڑھ رہا ہوں کون انصار اللہ والی، یہ اصل میں اسی موقع پر ریاست کے سربراہ کے طور پر حضور نے یہ صدا بلند کی تھی،
اور چونکہ پورے عرب سے ایک جنگ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، ان کے لیے فیصلہ یہ تھا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بیئیدکم، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے لڑو یہاں تک کہ اس سرزمین کے اندر فتنہ باقی نہ رہے، جو ریلیجس پرسیکیوشن ہے یہ باقی نہ رہے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اسلام غالب ہو جائے. ہر شخص سے جنگ کرنی تھی انہیں. اب وہاں ریگولر آرمی تو تھی نہیں، وہی مزدور، وہی کسان، وہی تاجر، وہی سپاہی بن جاتے تھے، تو ہر شخص کو اٹھنا تھا اور جنگ کرنی تھی. اب یہ صورتحال نہیں ہے، اب تو ریگولر آرمیز ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی موقع پر اور کبھی کسی موقع پر اس طرح کی صورتحال ہو جائے کہ دشمن کی فوجیں حملہ آور ہیں اور سب کچھ ڈیفینسز ختم ہو گئے ہیں اور آخری چارہ یہی ہے کہ عام لوگ نکل ہی آئیں اور ریاست یہ صدا بلند کر دے، تو پھر اٹھنا چاہیے، جس حیثیت میں بھی کال کر لے اٹھنا چاہیے. اگرچہ اس کی نوبت یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب نہیں آئے گی جس طرح کی اب صورتحال ہو گئی، بلکہ اب تو ہم نے دیکھ لیا کہ جنگ بھی جو ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر کے دور میں جا چکی ہے. تو معاملہ اتنا آگے نکل گیا ہے کہ عام آدمی کا کوئی رول نہیں بچا اس کے اندر. لیکن میں نے ایک بات اصولی طور پہ عرض کر دی، جو دوسرا موقع ہے نصرت دین کا، اس میں کوئی صدا بلند نہیں ہوتی. وہاں تو کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے، اور ہمارے یہاں سلف و خلف میں جتنی بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اسی بنیاد پہ پیدا ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی خدمتیں لوگوں نے سر انجام دی ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت اس پہلو سے ایک بہت اچھا انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں انہوں نے پوری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس کا احاطہ کر کے یہ بتایا ہے کہ ہر دور میں کس طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر دین کی کس طریقے سے خدمت کی، کیسے نصرت دین کا کام کیا. تو یہ کام کچھ لوگوں کو خود اپنے شعور کی بنیاد پہ کرنا ہوتا ہے. جب ان کا شعور یہ بتاتا ہے، ان کا علم یہ بتاتا ہے کہ دین کو اب مدد کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اپنا کیریئر چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں، روزی روٹی کی فکر جو ہے ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے. وہ جو افتخار عارف کا شعر ہے نا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، آشفتہ سر کہتے ہیں دیوانوں کو، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. تو پھر آدمی وہ قرض اتارتا ہے جو واجب بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ کام فرض نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے، بائی چوائس انسان کرتا ہے. لیکن جب کوئی شخص اٹھ جاتا ہے تو ایک موقع تک تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یہ شخص سنسیئر ہے یا نہیں ہے، مخلص ہے یا نہیں ہے، اور بندہ اسٹیبلش کر دیتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید کا جو وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم مدد کرو گے تو پھر میں بھی مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو میں جما دوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پہ آتے ہیں اور قدموں کو جما دیتے ہیں. غیر معمولی مدد ہوتی ہے، غیر معمولی نصرت ہوتی ہے. اور نصرت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بادشاہت مل جاتی ہے، مال و دولت کے انبار مل جاتے ہیں، ثابت قدمی مل جاتی ہے. یعنی آپ نے اپنی دیوار چھوڑ دی، اپنا سہارا چھوڑ دیا، بے سہارا ہو گئے، تو خدا پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ آؤٹ آف دا وے آتا ہے اور پھر مدد کرتا ہے. تو یہ دوسری شکل ہے. ہمارے یہاں میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اسی اصول کے اوپر یہ کام کرتے رہے. تیسرا اور جو آخری معاملہ ہے، جو سطح آپ کے لیے تیسری نصرت دین کی سطح ہے، وہ عام لوگوں کی ہے. یعنی اب وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، ملازمتیں بھی کر رہے ہیں، کیریئر بھی بنا رہے ہیں، بیوی بچوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، لیکن اب کال آ گئی ہے، بلا لیا گیا ہے. آپ کا اطمینان ہے، یہ کاز ہے، ٹھیک ہے، صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے، دین کی طرف ہی بلایا جا رہا ہے. میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں، اگر جان سے کر سکتا ہوں، وقت سے کر سکتا ہوں، پیسے سے کر سکتا ہوں، فیسیلیٹیشن دے سکتا ہوں، صلاحیت سے کر سکتا ہوں، کسی پہلو سے بھی. 2 کرسیاں بھی آدمی اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دے، لیکن جذبہ کیا ہو کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، کسی انسان کے لیے نہیں کر رہا، اپنے مالک کے لیے کر رہا ہوں. کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے، جواب میں کچھ بھی ہوگا خاموشی سے حوصلے سے جھیلوں گا. یہ جذبہ ہے تو یہ بھی خدا کی ہاں بے پناہ مقبول ہے. اس کا ریوارڈ بھی وہی ہے جو اس سے پچھلے گروہ کا میں نے بتایا. اس لیے کہ ایک شخص نے کل وقتی اگر اپنی زندگی لگا دی ہے تو جو جز وقتی لوگ ہیں اصل میں وہ بھی اتنا ہی ساتھ دیتے ہیں، تو ان کا بھی وہی ریوارڈ ہے. قرآن نے جو بات بیان کی ہے کہ جنت کے بلند ترین درجات میں جو صدیقین اور شہداء ہوں گے، تو شہداء کا منصب اصل میں اس سارے گروہ کے لیے. صدیقین تو خط بہت ہی اونچی کلاس ہے نا، اس میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو تنہائی میں ہے، جو خارج ہے، سب جگہ ایک ہی ہو، جو اس کے دل میں وہی زبان پہ وہی عمل میں حالات احسان پہ زندگی گزار رہا ہو. اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس طائفے کے جو
سرخیل ہیں، وہ حضرت ابو بکر ہیں، لیکن یہ کہ جب ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اس طرح زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی صدیق لکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل مقام ہے۔ لیکن شہید بننا آسان ہے، اس میں یہ کہ آپ کسی وقت بھی آ کر اس کام کا حصہ بن جائیں، اپنا حصہ ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں۔ جس طرح حواریوں نے دعا کی تھی نا، فاکتبنا مع الشاہدین، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، آخری بات انہوں نے یہ کہی تھی ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، تو آدمی پھر شہداء میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہی جنت کے بلند ترین مقام اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ عملی طریقے جس سے اس دور میں دین کی نصرت کا کام ایک شخص اپنے لحاظ سے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں پھر میں تازہ کر دوں کہ یہ سب پھوٹ کہاں سے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ دنیا میں جنگ کس چیز کی جاری ہے؟ شیاطین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شکر گزار نہیں رہنے دیں گے، ہمیں اپنی زندگی میں شکر گزار بننا ہے، اللہ سے محبت کر کے زندگی گزارنی ہے، اس کی غیرت میں آ کے اس کے دین کی مدد و نصرت کرنی ہے۔ یہ جذبہ ہے، یہ اسپرٹ ہے، اس کا اجر بھی بے پناہ ہے اور اس کے اس دنیا میں نتائج بھی بے پناہ ہے۔ جب یہ کام ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، تو معاشرے میں خیر رہتا ہے، معاشرے میں صراط مستقیم واضح رہتی ہے، معاشرے میں اچھائیوں کا فروغ ہوتا ہے، معاشرے سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، لوگ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، لوگ احسان کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، خدا سے لوگوں کو زندہ تعلق ہوتا ہے، ایمان پر لوگ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پوری طرح عمل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے تو ایمان میں بھی زوال آتا ہے اور اخلاق میں بھی زوال آتا ہے، اور جب یہ زوال آتا ہے تو یہ شیاطین کی فتح ہوتی ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، اب جہاں پہ اپنی گفتگو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، اب دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا، اب جو کچھ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد یعنی جب یہ لوگ یہ کام چھوڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آخرت کا انتظار نہیں کرتے، اسی دنیا میں عذاب آتا ہے۔ چھوٹے موٹے بھی آتے ہیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں، لیکن جب مجموعی طور پر زوال ہو جائے، مجموعی طور پر جب اخلاقی انحطاط چھا جائے، نصرت دین کا کام ختم ہو جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، یہ جو غیرت کے تقاضے ہیں لوگ نبھانا چھوڑ دیں، خدا کی غیرت ختم ہو جائے، برائیاں ہو رہی ہیں لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، باطل پھیل رہا ہے لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، لوگ بے حس و حرکت ہیں، اپنی دنیا بنا رہے ہیں، اپنے کیریئر بنا رہے ہیں، اپنے یہاں مکانوں کو بلند کر رہے ہیں، اپنی گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب آؤ، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ یہ وہ وعدہ ہے جو آل ابراہیم سے کیا گیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت شدید ہے۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، ڈرو اس فتنے سے جو صرف گناہ گاروں تک محدود نہیں رہے گا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ شدید عذاب کیا ہوتا ہے؟ اور صرف بدکاروں پہ نہیں آتا، سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں، نیکوکار بھی لپیٹ میں آتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا ہے، بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہود کے ساتھ بھی ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رائٹ ناؤ اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ اور تاریخ میں 2 موقع پہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا اور 2 موقع پر ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارا دوسرا فیز چل رہا ہے۔ میں پہلے فیز کی کچھ اختصار سے آپ کو داستان سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو یہ فیز بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ 7ویں صدی ہجری اور 13ویں صدی عیسوی میں مسلمان اپنے اخلاقی زوال کی آخری حد پہ پہنچ گئے تھے، یعنی جو وہاں پہ صورتحال تھی کہ انتہا پسندی ہے مسلکی نوعیت کی، فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، شیعہ سنی کی تقسیم ہے، اور متکلمین میں آپس میں مختلف نوعیت کی تفریقیں ہو چکی ہیں، صوفیوں میں آپس میں جتھا بندی ہو چکی ہے، یعنی ایمانیات میں تو زوال آیا، اخلاقیات میں بھی زوال آ گیا ہے، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں، دین کو چھوڑ دیا ہے، جو کچھ ہے وہ ظاہری قسم کی دینداری ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے۔ کوئی اکا دکا لوگ اللہ تعالیٰ ہر دور میں پیدا کرتے ہیں، اس دور میں بھی تھے، لیکن جو سیکنڈ کلاس ہوتی ہے، یعنی جو لوگ نصرت دین کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کو ان معاونین کی ضرورت ہوتی ہے جو دوسری سطح کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ آ کے سپورٹ کریں۔ جب وہ لوگ معاشرے سے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے وہ انڈیویجولز بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہ عذاب کا فیصلہ مکمل طور پہ آیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بار بار وارننگ دے رہے تھے، مختلف حوالوں سے 19 میں انہوں نے وارننگ دی۔
انہوں نے فلسطین میں صلیبیوں کے ذریعے سے وارننگ دی. لوگ نہیں سنبھلے, چھوٹی موٹی وارننگ پہ نہیں سنبھلے. 2 صدیوں سے وارننگ دے رہے تھے. جب لوگ نہیں سنبھلے تو اب دیکھیے کیا ہوا. پہلے میں آپ کو سامنے سیاسی نقشہ کھینچتا ہوں کہ اس وقت بھی مسلمان سول سپر پاور تھے. اسپین میں بھی مسلمانوں کا اقتدار باقی تھا, گرچہ کمزور ہو چکا تھا. شام و فلسطین میں گرچہ صلیبیوں نے مسلمانوں سے یروشلم چھین لیا تھا, لیکن صلاح الدین ایوبی نے وہ 7ویں صدی میں واپس لے لیا تھا. اور ایوبیوں کے خاندان جو تھا, ایوبی کے جانشین ماں حکمران تھے شام و فلسطین میں. عراق میں بغداد کی خلافت تھی جو ابھی روحانی مرکزیت کا جس سے مقام حاصل تھا. ہندوستان میں بھی مسلمان حکمران ہو چکے تھے, لیکن جو سب سے بڑی مسلمانوں کی سلطنت تھی, جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی, وہ ایک طرف ترکی اور پھر ادھر چین, اور ادھر ہندوستان سے اس کی سرحدیں ملتی تھیں اور ادھر موجودہ رشیا سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں. اس درجے میں اس کی وسعت اور اس کا پھیلاؤ تھا. خوارزم شاہ کی سلطنت, علاؤدین محمد شاہ اس کا بادشاہ تھا, غیر معمولی بہادر, نڈر, زبردست بادشاہ, زبردست حکمران, زبردست جنرل, اس کی اپنی بڑی فتوحات تھی. لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو اب دیکھیے کیا ہوا. ہوا یہ کہ تاتاریوں کا ایک قافلہ آتا ہے, وہ وحشی منگول کے رہنے والے, بہت دور تھے, پہاڑ, بلند پہاڑ بیچ میں حائل تھے, آ بھی نہیں سکتے تھے یہاں پہ, آنا بھی نہیں چاہتے تھے یہاں پہ. لیکن تجارت کے کچھ معاملات تھے جو ہو رہے تھے, تو ان کا ایک تجارتی قافلہ آیا, سرحدی شہر اترار میں پہنچا. وہاں کے حاکم نے جاسوسی کے شعبے میں, جاسوس 1-2 لوگ ہوتے ہیں, 400 لوگ جاسوس نہیں ہوتے, لیکن سب کو مروا دیا اس نے. اس پر چنگیز خان جو ہے سخت غصے میں آ گیا. اس نے خوارزم شاہ کو, علاؤدین کو سفارت بھیجی, سفیر بھیجے کہ بھئی اس مجرم کو سزا دو جس نے کام کیا ہے, یہ بہت بڑی زیادتی کی اس نے, اور نو ڈاؤٹ بہت بڑی زیادتی تھی, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جاسوسی کا اگر الزام ہوتا ہے تو 2 4 5 10 15 لوگ مارتے ہیں, آپ اتنے سارے لوگ نہیں مار دیتے, قید کیے جا سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسٹریٹ اوے آپ نے, اس کا مطلب زوم ہے پڑھائی, اور واقعی تھا, بہت بڑی سلطنت تھی. کمال یہ ہوا کہ جو سفارت آئی, سارے سفیروں کو بادشاہ نے قتل کرا دیا. یہ زوم کا, یعنی اس درجے کا زوم تھا. اس کے بعد چنگیز خان آگ بگول آ گیا. اس نے کہا ایک فیصلہ کن اب جنگ ہونی چاہیے. وہ نکلا, 6-7 لاکھ کا لشکر لے کے وہ نکلا. وحشی تاتاری آئے, ان کے پاس بھی کوئی کم تیاری نہیں تھی. 4 لاکھ تو ریگولر آرمی تھی, اور 2 لاکھ جو تھے قبائلی, جو سب کے سب زبردست قسم کے سپاہ تھے. اور پھر ظاہر بات ہے, بڑی سلطنت ہے, بڑے وسائل ہیں, بڑی بڑی فصیلیں ہیں, بڑے بڑے شہر ہیں, اسلحہ ہے ہر طرح کا, کمی یہاں پہ بھی نہیں تھی. لیکن جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا تو وہ پہلی جو جھڑپ ہوئی ہے, اس میں تاتاریوں نے ان کو ایسی ناکو چنے چبوائے کہ حوصلہ ٹوٹ گیا علاؤدین کا. 20,000 کا لشکر آیا تھا تاتاریوں کا. چنگیز خان کا بیٹا ایک دوسری سم سے آ رہا تھا, چنگیز خان دوسری سم سے آ رہا تھا, تو پہلے بیٹے سے ہی الجھے. 20,000 کے لشکر نے ان کو پیچھے دھکیل دیا. اس کے بعد پورے عرصے میں علاؤدین بھاگتا رہا ہے. اس کے اوپر ایسا روب طاری ہوا, وہی بادشاہ جو ساری فتوحات کر رہا تھا بالکل بدل گیا, بندہ ہی بدل گیا. خدا نے اس کے اوپر ہی مسلط کر دیا. یعنی بادشاہ نے جب اپنی جگہ چھوڑی تو اس کے بعد تو وہ تاش کے پتے نہیں ہوتے جس کو آپ وہ بنا کے ایک ساتھ کھڑا کر دیں اور گرتے چلے جاتے ہیں, اس طرح مسلمانوں کا ایک ایک شہر گیا. سب سے پہلے بخارا کا نمبر آیا. تاتاریوں نے محاصرہ کیا, فتح کیا, اور یہ بغداد کے بعد دوسرا بڑا مسلمانوں کا علمی مرکز تھا. 3 لاکھ کی آبادی تھی, جو اس دور کے لحاظ سے سمجھیں کہ ملینز کی آبادی تھی. فتح کرنے کے بعد جو قتل عام ہوا ہے, اب اس کی نوعیت سمجھ لیں. اس کے بعد ہر شہر میں یہ ایکشن ریپلے ہوا ہے. سب سے پہلے جب شہر فتح ہوتا تھا تو چنگیز خان آیا, اس نے کہا, مسجد میں تقریر کی گھوڑے پہ کھڑے ہو کے کہ تمہارے خدا کا میں قہر ہوں جو آیا ہوں. یہ اس کے الفاظ تھے, تمہارے خدا کا قہر ہے, میں نہیں آیا, تمہارے خدا کا قہر ہے جو آ گیا. اس کے بعد قتل عام کا حکم ہوا, بے پناہ لوگوں کا قتل عام ہوا. خواتین کی بازاروں میں, سڑکوں پہ, گھروں میں مسلسل آبرو ریزی کی گئی. لوگوں کے سامان کو, مال کو لوٹا گیا. شہر کو اس کے بعد جلا دیا گیا. جو مرد بچے انہیں قیدی بنا لیا گیا تاکہ اگلی جنگوں میں جب فصیلوں کی طرف لے کے جایا جائے, حملہ کیا جائے, تو ان کو فرنٹ پہ رکھا جائے تاکہ یہ تیر سے وہی ہلاک ہو. اسی طریقے سے جتنی بھی جنگی خدمات ہیں انہی سے وہ غلاموں کی طرح ان سے لینے لگے. ساری جوان خوبصورت لڑکیوں کو بچا لیا گیا اور وہ تاتاریوں میں تقسیم کر دی گئی. یہ مستقل پیٹرن ہے.
ایک جگہ نہیں ہوا، مستقل پیٹرن. کوئی پریگننٹ خاتون ہے، اس کو پیٹ میں نیزہ مار کے اس کو قتل کیا گیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مار ڈالا گیا بغیر کسی، یعنی ایسی وہ درندگی، ایسی وحشت ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کو آج کل جینوسائڈ کہا جاتا ہے. یہ لفظ اصل میں اس کا عملی کوئی مظاہرہ دیکھا انسانیت نے تو وہاں دیکھا. بخارا کے بعد سمرقند پہنچے، جس کو دنیا کی جنت کہا جاتا تھا. اس کا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں، دنیا کا حسین ترین وہ شہر تھا، میلوں پھیلا ہوا وہ سمجھے کہ سبزہ زار تھا، نہریں بہتی تھیں، دریا بہ رہے ہیں، ہر طرح کے درخت ہیں، پھل ہیں، نعمتیں ہیں، فراوانی ہے. وہاں کی 1 لاکھ آبادی کے ساتھ پھر یہی ایکشن ریپلے ہوا، سیم پیٹرن دہرایا گیا. اس کے بعد اورگنج جو دارالخلافہ تھا، 12 لاکھ، یعنی اب آبادی شروع کے 2 شہروں میں تو اس لیے کم تھی کہ ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ تاتاری کیا ہے، تو شہر کی اپنی آبادی وہاں تھی. اس کے بعد سارے جو لوگ تھے نا، جو ارد گرد کی نواحی بستیوں کے لوگ تھے، شہروں میں آ کے چھپ جاتے تھے، کیونکہ راستے میں وہ مارتے ہوئے آتے تھے، ہر جگہ یہی کرتے ہوئے آتے تھے. تو چھوٹی بستیوں میں کیا ہوا وہ تو کسی ریکارڈ پہ نہیں ہے. اورگنج میں 12 لاکھ لوگ مارے. اس کے بعد شہر کو ہی انہوں نے ختم کر دیا، دریا کا بہاؤ موڑا، اس لیے کہ وہ دارالخلافہ تھا، وہاں علاؤالدین خود تھا، اسے اتنی شدید نفرت تھی کہ شہر کا نام و نشان مٹا دیا انہوں نے. 12 لاکھ لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کیا. نیشا پور بہت بڑا شہر، بہت بڑا مرکز، نام سنا ہوگا آپ نے. 12 لاکھ لوگ وہاں، بلکہ 15 لاکھ لوگ وہاں پہ مارے گئے. رے میں، مرو میں، دونوں میں 7 لاکھ 10 لاکھ لوگ اسی طریقے سے مارے گئے. ہرات میں جو افغانستان ہے، وہاں پر 16 لاکھ لوگ مارے گئے. یعنی اس دور کے حساب سے یہ ملینز کی تعداد ہے. مجموعی طور پر 1 کروڑ کے قریب لوگ انہوں نے خوارزم شاہ کی سلطنت میں مارے. وہ قتل کرنے والی مشینیں تھیں، وہ آبرو ریزی کرنے والی مشینیں تھیں. آخری درجے کی وحشت اور دہشت تھی ان کی. بادشاہ کے خاندان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ ناقابل تصور. وہ تو جان بچاتا ہوا آخر میں ایک جزیرے میں جا کے چھپ گیا، وہیں پہ وہ مرا. اس کا بیٹا ایک واحد جلال الدین تھا جس نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا، اس نے شکست بھی دی تاتاریوں کو، لیکن جب خدا کا قہر آ جائے تو بڑے سے بڑا جری و بہادر شخص بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ بھی آخر کار شکست کھا گیا. جو ساری شہزادیاں تھیں وہ جناب تاتاریوں میں تقسیم کر دی گئیں. جو بادشاہ کی ماں تھی وہ بادشاہ کا، چنگیز خان اپنے دربار میں اسے رکھتا تھا، انتہائی ذلیل کر کے جھوٹا کھانا اس کو دیا جاتا تھا، ان کی خدمت کرتی تھی، اور اسی حال میں وہ قید میں سسک کے مری. تو عبرت کا نشان بنا دیا، اور پورے عالم اسلام کے ساتھ یہی ہوا. یعنی یہ تو پہلا ایپیسوڈ تھا. اس کے بعد پھر اس کے جو بیٹے آئے چنگیز خان کے، انہوں نے اس کو آگے پھیلایا. بغداد تک معاملہ گیا، شام تک یہ معاملہ پہنچ گیا تھا. 2 صدیوں میں انہوں نے اتنے لوگ مارے ہیں جس کی کوئی حد و حساب نہیں. تو اب جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ غزہ میں اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، اور یہ چیچنیا میں جو ہو رہا تھا، اس ہر دفعہ ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے. بوسنیا میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کشمیر میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ہے. یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں ہیں. جہاں ہم ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ ہوں گے. یاد رکھیے گا، جب کبھی اس طرح کی صورتحال مسلط ہو ہم پہ، تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے ہم صراط مستقیم پہ ہیں یا اس سے دور ہیں. تو میں پورا دین پڑھاتا آ رہا ہوں، اصل دین میں پڑھاتا آ رہا ہوں، شروع سے ایمانیات میں پڑھا رہا ہوں. دیکھ لیجئے ہم اس اصل دین سے کتنا قریب ہے، کتنا دور ہے. بس میں اپنی بات ہی ختم کروں گا. میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے 5 ایمانیات ہیں جو قرآن مجید نے دیے ہیں. مسلمانوں کا کون سا فرقہ ہے جس کے ایمانیات 5 پہ ختم ہوتے ہیں؟ اس کا نام بتائیے. ایک بھی نہیں. اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ہے. تو تاتاریوں کے زمانے میں یہ کیا، تو اس دور میں ایکشن ریپلے ابھی کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ خوف زدہ کر دینے والی بات ہے، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم سدھر نہیں رہے. جب نہیں سدھر رہے تو ابھی اصل میں چھوٹے ایپیسوڈ آ رہے ہیں، بڑا ایپیسوڈ آنا بھی باقی ہے. یہ سب سے ہولناک بات ہے. یعنی وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا، 1-2 صدیوں تک وارننگ دی تھی اللہ تعالیٰ نے. 1-2 صدیوں تک وارننگ دی تھی. سلیبی آئے، اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اس طرف بھی بہت کچھ ہوا، لیکن آخر میں پھر تاتاری ہے. تو فیصلہ کن معاملہ بھی ہمارے ساتھ ہونا باقی ہے. تو ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. مسلمانوں نے وہاں بہت پٹنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، اب وہ ہم سدھر جانا چاہیے. جب مسلمان اس قابل ہی نہیں رہے تو پھر شیخ سعدی انہوں نے اپنے جو اخلاقی تحریک برپا کی، ہم جانتے ہیں، لوگوں نے اس پہ لبیک کا دعوت کا کام پوری شدت سے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی. ہمارے پاس بھی یہ راستہ ہے. اس راستے کو اختیار کر لیں گے تو صورتحال بدل جائے گی.
ورنہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بتا دیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور یہ کہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، یعنی تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ ڈرو اس فتنے سے جو خاص طور پر گناہ گاروں تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ نیکوکار بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔